اس ویڈیو کو اگنور مت کیجیے گا کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے. جی گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت، گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی، رولز یہ کہتے ہیں کہ اور گاڑی آپ الاؤڈ کو نہیں تھی. نہیں، لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں. یہاں پہ بعد میں جب ریکارڈنگ ختم ہوئی اور ہم لوگ واپس آئے اپنے اسٹوڈیو میں، اپنی جو ایڈیٹنگ لیب تھی اس میں جب واپس آئے تو ہم نے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا کہ یار اگر یہ پورشن ہم کر دیتے ہیں آن ایئر تو اس کے ظاہری بات ہے مجھے تو 4 تمغے اور لگ جائیں گے. اور تب ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ پورشن ہم آن ایئر نہیں کر سکتے کیونکہ جو گیسٹ ہے اس نے کہہ دیا کہ جی یہ مت چلائیے گا. میں اس ایتھکس کے کوڈ سے باؤنڈ ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے اس کے اوپر. ہماری ٹیم، میں نے آپ کو جس طرح بتایا 10 سے 12 لوگ تھے جو اس پورے چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے. اب ہم نے جہاں پہ سی سی ٹی وی، ہماری جو لیب ہے جہاں پہ اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے. ہم نے اس کی فوٹیج کو بھی ایگزامن کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جس کمپیوٹر کے اندر یا جس مشین کے اندر یہ ایڈیٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ تقریباً رفلی 5 سے 6 لوگوں کا ایکسیس تھا. کرنے کو تو ظاہری بات ہے میں شک کرنے کو تو 5 سے 6 لوگوں کے اوپر شک کر دوں، لیکن میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے کیونکہ کام تو اس کے اوپر ہوتا رہا. مختلف لوگ اس کو آ کے دیکھتے رہے، چیک کرتے رہے، کام کرتے رہے. اس میں سے کس نے اس کلپ کو نکالا یہ ابھی میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا. دوسری بات یہ کہ یہ جس مشین کے اندر کام ہو رہا تھا اس کے اوپر انٹرنیٹ کا بھی ایکسیس ہے. ہم یہ بھی اینگل چیک کریں کہ یہ کہیں ہیک ہوا ہے، ہیک کر کے یہ فوٹیج نکالی گئی ہے. یو ڈونٹ نو. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے، ایز اے جرنلسٹ میرے اوپر آتی ہے. اور میرے لیے یہ امبیرسنگ سچویشن ہے کہ جب میں نے اپنی گیسٹ کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ چیز آن ایئر نہیں جائے گی تو ہاؤ ڈڈ دس کم آؤٹ. یہ جس نے بھی حرکت کی ٹھیک ہے، اس نے بیٹھ کے ہوگا اس کا نون لیگ کے خلاف ہوگا یا مریم نواز کے یا میرے ہو سکتا ہے خلاف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا وہ میرے خلاف ہو. تو اس نے 4 تمغے تو اپنے کندھے پہ ڈال لیے لیکن کام بڑا ہی گھٹیا اور ان ایتھیکل تھا.